السلام علیکم دوستو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکری لے کر بھاگنے لگا۔ چرواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا، لیکن اچانک وہ بھیڑیا انسانی زبان میں بولنے لگا اور کہا، اللہ سے ڈر۔ بھیڑیوں کو اس طرح انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ کر چرواہا سکتے میں آ گیا، اور پھر بھیڑیے نے چرواہے کو ایک ایسی بات بتائی کہ جسے سن کر چرواہا دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کیا کہا تھا اس بھیڑیے نے؟ آخر ایسا کیا راز تھا جو ایک جنگلی جانور نے بتایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بچوں کی طرح سسک سسک کر رو رہا تھا؟ یہ کوئی من گھڑت قصے کہانیاں نہیں، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت شدہ سچے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی ہے کہ کیا ہر مشہور کہانی سچ بھی ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سچے اور حیران کن واقعات جانیں گے، اور ساتھ ہی ایک ایسی مشہور کہانی کا جائزہ بھی لیں گے کہ جو سننے میں تو دل کو چھو جاتی ہے، لیکن کیا وہ واقعی سچ بھی ہے؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج آپ سنیں گے وہ باتیں جو دل کو ہلا دیں گی اور ایمان کو جگا دیں گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے پہلے واقعے کا۔ دوستو تصور کریں ایک ہرن جو ایک یہودی کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پاس ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ ہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رو رو کر بولتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ اس یہودی سے کہیں کہ وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر لوٹ آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے زبان کی فریاد کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو گروی رکھ کر اس ہرن کو آزاد کروا دیتے ہیں، اور پھر واقعی وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ بھی آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی شخص حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ دوستو یہ کہانی سن کر یقیناً دل بھر آتا ہے نا؟ لیکن ایک لمحہ ٹھہریں، ہم نے الحمدللہ اس کہانی کی پوری چھان بین کی تو جو حقیقت ہمارے سامنے آئی اس نے ہمیں حیران کر دیا، اور شاید یہ سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دوستو یہ کہانی کسی بھی مستند حدیث، حتیٰ کہ کسی بھی مستند تاریخی کتاب میں بھی نہیں لکھی گئی، نہ صحیح بخاری مسلم میں، نہ ابن حشام کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور نہ ہی طبری کی تاریخ میں، اور اس کے علاوہ کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو شاید لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اجاگر کرنے کے لیے گھڑی ہے، مگر ہمیں ہمیشہ سچ سے جڑے رہنا چاہیے۔ سوچیں کہ کیا ہمیں ایسی کہانیاں سننی چاہیے جو سچی نہ ہوں، یا ہمیں صرف وہی باتیں پھیلانی چاہیے جو مستند ہوں، سچی ہوں؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور یہ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ تربیت یا عبرت کے لیے کوئی من گھڑت کہانی سننا یا پھیلانا بھی چاہتے ہیں تو اسے واضح طور پر بتائیں کہ یہ ایک سبق آموز مصنوعی کہانی ہے، اور خصوصی طور پر ایسی کہانی ہرگز نہ سنیں اور نہ ہی بیان کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بنائی جاتی ہے، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئی ہی نہیں تھی۔ دوستو اب ہم آپ کو وہ سچی کہانیاں سناتے ہیں جو صحیح حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی، اور ہر کہانی کا مکمل ثبوت بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز سکرین پر دکھایا جائے گا۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اونٹ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس نے ایسی آواز نکالی جیسے کہ کسی دکھ میں ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
دوستو یہ منظر دل کو چھو لینے والا تھا کہ ایک بے زبان جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا دکھڑا سنا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا، جیسے کہ سکون حاصل کر گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان انصاری آگے بڑھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا جس کا تجھے مالک بنایا گیا ہے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور ضرورت سے زیادہ کام بھی لیتا ہے۔ دوستو یہ حوالہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ سوچیں کہ ایک اونٹ کی تکلیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف توجہ دی بلکہ اس کے مالک کو اللہ کا خوف بھی یاد دلایا۔ اگر ایک جانور کے ساتھ ناانصافی قابل گرفت ہے تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کتنی بڑی نافرمانی ہوگی۔ دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کے دل کو حیرت سے بھر دے گی۔ ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا نمودار ہوتا ہے۔ وہ ایک بکری پر جھپٹتا ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چرواہا فوراً اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں بکری کو چھڑا لیتا ہے، لیکن پھر ایک حیرت انگیز منظر سامنے آتا ہے کہ وہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر انسانوں کی زبان میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے وہ رزق مجھ سے چھین لیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ چرواہا حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ تب وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی کہ مدینہ میں لوگوں کو ان کی گزری ہوئی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ سن کر چرواہا دوڑتا ہوا مدینہ جا پہنچتا ہے، اپنی بکریوں کو ایک طرف باندھتا ہے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں کہ ایک جنگلی درندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی خبر دے رہا ہے۔ جنہیں ہم جانور سمجھتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے گواہی دے رہے ہیں، اور ہم جن کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں، کیا ہم بھی اسی یقین اور حساسیت کے ساتھ جی رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ دوستو اب ہم ایک ایسی کہانی کی طرف جانے لگے ہیں جو آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید گہرا کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیتے تھے۔ وہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن صحابہ نے آپ کے لیے ایک نیا ممبر بنا دیا۔ جب آپ اس نئے ممبر پر چلے گئے تو اچانک اس کھجور کے تنے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کہ کوئی بچہ رو رہا ہو۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے کہ ایک کھجور کا تنا جو کوئی جاندار نہیں ہے وہ رو رہا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ غیر جاندار چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، آپ نے اس تنے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی جیسا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو چپ کراتی ہے، اور اس کے بعد وہ تنا خاموش ہو گیا۔ دوستو یہ واقعہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ایک کھجور کا تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سننے کا عادی تھا، آپ سے جدائی برداشت نہ کر سکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کے دل کو بھی سمجھا اور اسے سکون دیا۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو ہم انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت کرنی چاہیے۔ آج ہمیں اپنے دلوں سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔ دوستو اب ایک ایسی کہانی کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں اللہ کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یقین اور مضبوط کر دے گی۔
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع نامی پہاڑی تک پہنچے تو ایک درخت کی چھاؤں میں آرام فرمانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹک رہی تھی کہ اچانک ایک مشرک جس کا نام غورث بنت حارث تھا چھپکے سے آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا۔ دوستو، بظاہر تو یہ ایک لفظ تھا کہ اللہ، لیکن اس میں پوری کائنات کی طاقت تھی۔ پھر وہ مشرک ڈر گیا اور خوف کے مارے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب کون ہے جو مجھ سے تجھے بچائے گا؟ تو بتا۔ دوستو، غورث کے دل میں خوف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر بھی معاف فرما دیا اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر اس کے بعد غورث اپنے قبیلے میں واپس گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اہم بات یہ ہے جس کی ہم نے پوری تحقیق کی، اور یہ پتہ چلا کہ غورث کے فوری طور پر مسلمان ہونے کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ مسند احمد میں یہ ضرور ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی، مگر اس کا اسلام قبول کرنا کسی بھی حدیث سے واضح نہیں ہے، اور اس کی تصدیق ابن حشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ اس کے ایمان لانے کا کوئی بھی واضح ثبوت نہیں ہے۔ دوستو، لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین ہر مشکل سے بچا سکتا ہے، اور اس سے بڑا سبق یہ ہے کہ دشمن کو معاف کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنائیں کہ دشمن کو بھی معاف کر دیں تو کیا ہمارا معاشرہ زیادہ پرامن نہیں ہوگا؟ ذرا سوچیں کہ آپ نے کبھی کسی دشمن کو معاف کیا ہے؟ اپنی کہانی کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں وہ سچی کہانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سب ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر مخلوق تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو آئیں آج سے یہ عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے رنگ کو اپنی زندگیوں میں بھریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا بامقصد کہانیاں چینل بنانے کا مقصد لوگوں کے کانوں کو لذت دینے والی ایسی کہانیاں سنانا نہیں ہے جو صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اللہ کے ولی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد حق اور سچ پر مبنی قرآن و حدیث یا کم از کم مستند تاریخ سے ثابت شدہ کہانیوں کے ذریعے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ مشن اچھا لگا ہے اور آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اور لائک ضرور کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان سچے واقعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کر لیں، اور ہاں، کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان کہانیوں سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور کون سی کہانی آپ کو سب سے زیادہ تعجب والی لگی ہے۔ ہم آپ کے کومنٹس کا انتظار کریں گے۔ فی امان اللہ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔